جی سلمان صاحب، آج اٹارنی جنرل صاحب نے مخصوص نشستوں میں کیس مکمل کر لیا، تو آپ کی کیا اسسمنٹ ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو پوزیشن میں الیکشن کمیشن کی پوزیشن میں وہ آج کھل کر سامنے آ گئے. ایک طرف وہ سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی پارٹی مانتے ہیں، ایک طرف نہیں مانتے. مخصوص نشستوں کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں یہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، لیکن باقی تمام عوامل کے لیے ہے. تو جو ان کے اپنے تضادات ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تضاد جو ہے ہمارے حق میں جاتا ہے. ہماری پوزیشن جو ہے بڑی واضح ہے کہ سنی اتحاد کونسل ہر مقصد کے لیے ایک جماعت ہے، پارلیمانی جماعت ہے. اس کو مخصوص نشستیں بھی ملیں گی، اور دیگر تمام جو حقوق حاصل ہیں ایک جماعت کو اور ایک پارلیمانی جماعت کو، وہ سنی اتحاد کونسل کو حاصل ہے. تو یہ بات بڑی واضح ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج یہ مقدمہ ختم ہو سکتا تھا. ہماری نظر میں اب اس میں کچھ رہ نہیں گیا. 10 منٹ میں نے اور فیصل صدیقی صاحب نے بحث کرنی تھی، لیکن بہرحال اب ہم منگل کے روز اس مقدمے کو انشاءاللہ ختم کریں گے. اچھا، ایک سوال سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ جو کہتے ہیں کہ آئین اور قانون اس بات پر خاموش ہے کہ آخر جو سیٹیں رہ جاتی ہیں نہ وہ کسی اور کو ملتی ہیں، تو آخر یہ سیٹیں جائیں گی کعبہ، تو کورٹ نے اس پہ انٹرپریٹیشن کرنا ہے نا؟ نہیں، اس پہ نہیں کرنا. دیکھیں، اگر ہماری بات مان لی جاتی ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم سنی اتحاد کونسل کے رکن ہیں اور پارلیمانی پارٹی موجود ہے، تو پھر کوئی نشست خالی نہیں رہتی. یہ تمام معاملہ اٹھتا ہی تب ہے اگر ہمیں پارلیمانی پارٹی نہ مانا جائے اور ہمیں نشستیں نہ دی جائیں. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہے کہ جس نے 18 سیٹیں جیتی ہیں ڈائریکٹ الیکشن میں، اس کو آپ 30 مخصوص نشستیں دے رہی ہیں، اور جس نے 91 سیٹیں جیتی ہیں ڈائریکٹ الیکشن میں سنی اتحاد کونسل نے، اس کو آپ 0 سیٹیں دے رہی ہیں. ایک مذاکرہ خیز صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ جہاں ہاؤس کے اندر، ایوان کے اندر جو توازن ہے وہ بالکل تبدیل ہو رہا ہے. ایک جو اطہر من اللہ صاحب بار بار اپنا ریمارکس دے رہے ہیں کہ اس کورٹ کی ججمنٹ کو انہوں نے غلط انٹرپریٹ کیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے اب اس کی وائلیشن کی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ان تمام واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ دینا ہے جس سے ہم معاملات کو آئین کی جو روح ہے، آئین کی جو منشا ہے، اس کی جانب واپس لے کر جائیں. جو غلطی الیکشن کمیشن نے کی ہے اس غلطی پر سپریم کورٹ اپنی مہر ثبت نہ کرے. یہ بہت اہم ریمارکس ہیں. بہت شکریہ. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ حامد رضا صاحب ہے جو سنی اتحاد کونسل کے جو پارٹی کے جو ہیڈ ہیں. وہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کی ان کی پٹیشن پر جو انہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے دائر کی تھی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف. تو حامد رضا صاحب بتائیے گا کہ آپ جو عدالت میں جو کچھ سب کچھ بتایا گیا اور آپ کا موقف کیا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، عدالت نے آج اٹارنی جنرل صاحب سے، چونکہ وہ اپنے دلائل کل فنش نہیں کیے تھے، کل وہاں پہ ختم ہوئی تھی، آج ان کے دلائل ختم ہونے تھے، اس کے اوپر بڑا انہوں نے کلیئر پوچھا. انہوں نے کہا جی کہ سنی اتحاد کونسل کا پریزنٹ اسٹرکچر کیا ہے، کیونکہ بائی الیکشنز میں تو سنی اتحاد کونسل اپنی نشستیں جیت چکی ہے، تو اب اس کا اسٹرکچر پارلیمانی ہے یا نان پارلیمانی ہے، اس کے اوپر خاموشی تھی. اس کے بعد یہ پولیٹیکل پارٹی کی ڈیفینیشن پوچھی گئی، اس کے اندر اس کے بعد 185, 186, 187 کی بات ہوئی. اب بات یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی تو تسلیم کرنا پڑے گا. پھر یہ ہے کہ اگر انہوں نے پوچھا گیا کہ اگر یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی تو انڈیپینڈنٹس کی اس میں شمولیت کو کیوں تسلیم کیا گیا. تو وہاں پہ آ کے میرا خیال ہے اٹارنی جنرل صاحب بیڈلی اسٹک ہو گئے اور وہ سوالات کے جواب نہیں دے سکے. اور کل محترم چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ آج 11:30 سے 1:30 تک 2 گھنٹے سماعت ہوگی، اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے. لیکن 1 بجے اٹارنی جنرل صاحب کے دلائل ختم ہو گئے تھے، اور ریبٹل کے لیے سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور فیصل صدیقی صاحب نے صرف 10 منٹ مانگے تھے. یعنی ان کا جو گیون ٹائم تھا ہم اس سے بھی 10 منٹ پہلے کلوز کر رہے تھے، لیکن انہوں نے آنے والے ٹیوزڈے کے لیے سماعت کو ملتوی کر دی. تو یہ کیوں کیا؟ حالانکہ انہوں نے کہا کہ ہم 10 منٹ کریں گے. آپ کے خیال میں کیا ہے اس میں؟ کیا اس لیے کہ آج کچھ رہ نہیں گیا تھا اب ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اچھا، یہ ایک اور جو سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ جب آپ نامینیشن پیپر جب آپ نے جمع کرائے تھے تو آپ نے اس وقت اس میں کہا تھا کہ میں اپنے پارٹی سے کروں گا، اس میں کتنی صداقت ہے؟ میرے نامینیشن پیپرز کے اوپر SAC لکھا ہوا. اچھا، اس کے ایفیڈیوٹ کے اوپر SAC لکھا ہوا. اچھا، وہ جو الیکشن کمیشن نے پروڈیوس کیا وہ وہاں پر موجود ہے. اچھا، اسے چیک کیا جا سکتا ہے. اچھا، تو اب آپ کتنے پر امید ہے جو ججوں کے جو جتنے بھی ریمارکس تھے 5, 6, 7 ججوں کے، اس سے آپ کتنا پر امید؟ ہم تو پورے امید ہیں کہ انشاءاللہ آج کی ہیئرنگ کے بعد جہاں پہ کنکلوژن ہوا ہے سیٹیں ہماری. بہت شکریہ، تھینک یو.
اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے 13 رکنی فل کورٹ نے اب سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو کیس تھا اب باقاعدہ اگلی پیر تک ملتوی کر دی گیا ہے، باوجود اس کے کہ آج سنی اتحاد کونسل کے وکیل بیرسٹر فیصل صدیقی نے کہا کہ وہ 10 منٹ میں اپنے آرگومنٹ مکمل کر لیں گے، لیکن کورٹ نے کہا کہ ہم نے کچھ اور بھی جوڈیشل کمیشن کا ہمارا اجلاس ہے تو اس کے لیے ہم نے اٹھنا ہے، تو لہٰذا اب سماعت جو ہے وہ اگلے پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ نئے دیکھنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔